بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چرواہے کو جنگل میں شیر کا ایک نوزائیدہ بچہ ملا، پیارا لگا، اٹھا کر گھر لے آیا اور بکریوں کے ساتھ پالنے لگا۔ بکریوں کے ساتھ پلتے بڑھتے وہ خود کو اسی ماحول اور اسی ریوڑ کا حصہ سمجھنے لگا۔ انہی کے ساتھ گھاس کھاتا، ممیاتا اور انہی کے ساتھ باڑے میں سو رہتا۔ البتہ اپنی فطرت سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ بہت لاغر اور کمزور تھا۔ ایک دن پانی پینے کے لیے اکیلا جھیل کی طرف چلا گیا۔ پانی پیتے ہوئے آج اس نے پہلی مرتبہ پانی میں اپنے عکس پر غور کیا تو حیران رہ گیا۔ اس نے گردن موڑ کر بکریوں کی طرف دیکھا اور دوبارہ پانی میں جھانکا۔ اسے فرق محسوس ہونے لگا۔ بالآخر وہ خود کو پہچان گیا۔ اس کے اندر کا شیر جاگ اٹھا اور پھر شیر کا وہ بچہ کودتا دھاڑتا جنگل میں غائب ہو گیا۔ ناظرین، طریق شفاف پانی کی وہ جھیل ہوتی ہے جس میں افراد اور قومیں جھانک کر اپنا عکس دیکھ لیتی ہیں اور پھر اپنی فطرت اور اصلیت کو پہچان لیتی ہیں۔ دوستو، اسلام کا آغاز اس وقت ہو گیا تھا جب خالق کائنات نے ناقابل تصور کثافت یعنی ڈینسٹی اور ناقابل تصور بلند ٹیمپریچر کے حامل مادے کی اکائی یعنی سنگولیرٹی تخلیق فرمائی، جسے آج کی سائنس منٹ کاسمک ایگ کا نام دیتی ہے۔ اور پھر قادر مطلق نے کن کہا اور فیکون ہو گیا، اور جدید سائنس نے تحقیق کے بعد اسے تسلیم کیا اور اس کا نام بگ بینگ رکھا۔ مادے کی یہ سنگولیرٹی ایک عظیم دھماکے سے پھٹ گئی۔ ارشاد ربانی ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تمام آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دی۔ اس اکائی کے پھٹنے کے بعد اس کے ذرات دھوئیں کے مرغولوں کی صورت میں ناقابل تصور تیز رفتاری اور بلند ٹیمپریچر کے ساتھ کروڑوں برس تک پھیلتے چلے گئے، اور انہی گیسی بادلوں کے اندر ایک متوازن فلکیاتی نظام ترتیب پانے لگا، جس کے تحت اربوں گلیکسیز تخلیق ہوئیں، اور ان گلیکسیز کے اندر ناقابل شمار ستاروں اور سیاروں یعنی پلینٹس کی پر مشتمل کھربوں انفرادی فلکیاتی نظام کاسمک سسٹمز تشکیل پا گئے۔ دوسرا عہد انبیاء کرام کی روحوں سے لیا گیا، جس میں انہیں رسالت و نبوت کا فریضہ ادا کرنے اور اپنے متعلقہ قبائل اور قوموں میں اسلام کو فروغ دینے کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ تیسرا عہد بھی انبیاء اور رسولوں کی ارواح سے لیا گیا کہ وہ پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں گے اور دین اسلام کی تکمیل کے مشن میں ان کی مدد کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے کائنات کو ہر تکنیکی عیب سے اس قدر پاک بنایا ہے کہ ہر گلیکسی اور ہر فلکیاتی نظام کے اندر اس قدر کاملیت اور توازن ہے کہ اس کے کام کرنے کے لیے جو بھی ضابطے اور اصول و قوانین بنائے گئے اس میں کبھی بال برابر بھی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا بِقَدْرٍ۔ ہم نے ہر شے ایٹمی ذرات سے لے کر گلیکسیز تک ایک توازن کے ساتھ بنائی ہے۔ خالق مطلق کا ارشاد ہے، ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا وَكَرْهًا قَالَتَا آتَيْنَا طَائِعِينَ۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا۔ اس نے آسمان اور زمین سے کہا، وجود میں آ جاؤ، خواہ تخلیق کے لحاظ سے تم کتنے ہی پیچیدہ ہو۔ دونوں نے کہا، اے قادر مطلق، ہم فرما بردار بن کر وجود میں آ گئے۔ اس دوران رب ذوالجلال نے اپنے تخلیق کردہ نور خاص سے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو کائنات کے انتظام و انصرام کے لیے کارکنان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد خالق نے اپنے پیدا کردہ انوار میں سے انسان کی پہلی تخلیق فرمائی جو کہ غیر مادی تھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کی روحیں پیدا کی، اور پھر باقی تمام انسانی روحوں کو تخلیق کر کے انہیں ان کا تشخص دیا اور پورا شعور ہستی دیا۔ پھر ناظرین کرام، تمام روحوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عہد لیا کہ الست بربکم قالوا بلا شاہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ ناظرین کرام، فرمان الہی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق محض کھیل تماشا نہیں ہے،
دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جس کی بنیاد میں بہت بڑی حکمت ہے۔ خالق کائنات کے آگے سر تسلیم خم کرنا، صرف اسی کو مالک و معبود مان کر خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دینا، اسی کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا کائنات کی فطرت میں شامل کیا گیا۔ اسی کا نام نیچر ہے، اور اس فطرت کے لیے جو آئینوں، قوانین اور اصول و ضوابط بنائے گئے اس کا نام اسلام ہے، اور ان اصول و ضوابط کی پیروی کرنے والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے مسلم کا نام دیا۔ اس طرح ساری کائنات بناوٹ کے لحاظ سے یعنی تکوینی طور پر مسلم ہے۔ ارشاد الہی ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوق چاروں ناچار اللہ تعالیٰ ہی کی مسلم یعنی تابع فرمان ہے، اور اسی کی طرف سب کو واپس جانا ہے۔ ناظرین کرام، انہی ناقابل شمار گلیکسیز میں سے کسی ایک کے اندر خالق نے جنت اور دوزخ کی صورت میں آخرت کی دنیا قائم کی، اور ملکی وے گلیکسی کے اندر سورج کے نظام یعنی سولر سسٹم کو تخلیق فرمایا، اور سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سیاروں میں سے موزوں فاصلے پر موجود ایک سیارے زمین کو منتخب کر کے جنات اور انسانوں کے لیے ایک عارضی گھر بنایا، اور اس زمین پر جنت کے حسین اور دلکش نظارے اور راحتیں بھی رکھی گئیں، اور دوزخ کے ہولناک نمونے بھی۔ دوستو، پھر خداوند ذوالجلال نے زمین پر دو گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کر پانی بنایا، اور سمندروں، جھیلوں اور گلیشیئرز کی صورت میں اس کے وسیع و عریض ذخائر بنا دیے۔ سورج، ہواؤں،